الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جو مشہور ہے، تقریباً احباب کو یاد بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر۔ وہ علم جس کی ضرورت انسان کو پڑ رہی ہے دینی اور دنیاوی اعتبار سے، اس کا حاصل کرنا فرض ہے، فرض۔ عقائد کے لحاظ سے کیا عقیدہ رکھنا ہے ہم کو اللہ کے بارے میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، جنت و جہنم کے بارے میں، یہ عقائد کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اسی طرح نماز کے بارے میں جو ضروریات ہے، نماز کے درست ہونے کے لیے وہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ وضو وہ بھی ضروری ہے، اس کے بھی علم حاصل کرنا فرض ہے۔ غسل اس کا بھی طریقہ معلوم کرنا فرض ہے۔ روزہ اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا کہ روزہ کیسا رہنا ہے، کیسا کرنا ہے، روزہ کس سے ٹوٹ جاتا، یہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ حج کا موقع آیا تو حج کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ تجارت کے لین میں چلے گئے تو تجارت کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اب دیکھیں آپ، کیا جن احوال سے ہم گزر رہے ہیں یہ ان احوال کے بارے میں معلومات ہم نے حاصل کی ہیں، علم حاصل کیے ہم لوگ حاصل کیے تو الحمدللہ پاک کا شکر ادا کیجئے، نہیں ادا کیے ہیں تو ایک فرض سے غفلت ہو رہی ہے، فریضے سے غفلت ہو رہی ہے، اور اس کی پوچھ ہوگی کل قیامت کے دن۔ اتنی بے اعتنائی یا لاپرواہی علم دین سے اور ضروریات دین کی معلومات سے اتنی لاپرواہی بڑھتی جا رہی ہے، دنیاوی اعتبار سے علوم دنیاوی کے اندر اتنی بلندی پر ہے کہ بس سر اٹھا کے دیکھنا پڑتا ہے، اتنی بلندی پہ چلے گئے آدمی، لیکن دینی علوم کے اندر صفر پر ہے، صفر پر۔ یہ میرے دوستو بہت غلط بات ہے، بہت نقصان دہ ہے۔ اس طرف توجہ کیجیے، خود بھی اور اپنے بچوں کو بچیوں کو بھی متوجہ کیجیے۔ میں نے گزشتہ 5-6 مہینے پہلے میں نے آپ سے سنایا تھا ایک واقعہ، ہمارے ایک دوست مفتی جاوید صاحب کو انہوں نے مجھ سے سنایا تھا کہ قریب میں یہیں ایک جگہ پر کلوہ کرتی کے قریب خواتین کو ایک جگہ کیا گیا اور ان کو نماز وغیرہ کا طریقہ بتایا گیا، غسل وغیرہ کا طریقہ بتایا گیا۔ اس کے بعد نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کیا گیا تو ایک وہ لڑکی جو دنیاوی علوم کے اندر بہت بڑی ڈگری حاصل کی ہوئی تھی، اس نے کہا کہ تقریباً 30 سال یا 25 سال کے آس پاس عمر تھی اس کی، اس نے کہا کہ پہلی مرتبہ آج میں نماز پڑھ رہی ہوں، ایسا پہلی مرتبہ مجھے آج میں نماز ایسا پڑھ رہی ہوں، نہیں معلوم نماز پڑھنے کا طریقہ، ایک رو ہے چلی جا رہی ہے لوگوں کا، بس چلو چلے چلو۔ کل اس کے لیے اللہ کے پاس پکڑ کے لیے تیار رہیے، خود بھی اور اپنی اولاد کے بارے میں بھی۔ اس کے نقصانات کیا ہے؟ ایسا علم حاصل کیے بغیر زندگی گزار لینے کا کیا نقصان ہے؟
مثال کے طور پر لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز ہی نہیں ہو رہی ان کی، کیونکہ مسائل سے واقف نہیں ہے، نماز نہیں ہو رہی۔ روزہ رکھ رہے ہیں لیکن روزے کے جو مفاسد ہیں، جو روزہ ٹوٹنے اس کا علم نہیں ہے تو روزہ ہی خراب ہو رہا ہے۔ کر رہا آدمی کام کر رہا لیکن علم نہیں ہے۔ اب جیسے دیکھو حج کو جا رہے ہیں، آج کی اطلاع حج کو جا رہے ہیں، کئی خواتین حج کو جا رہے ہیں لیکن بغیر محرم کے حج کو جا رہے ہیں، ساتھ میں مرد آدمی ان کا باپ، بیٹا، بھائی، شوہر، کوئی بھی نہیں، بغیر محرم کے حج کے لیے سفر چلے جا رہے ہیں۔ سبوں لوگ، سبوں خواتین جا رہے ہیں۔ بولو کہاں درست ہے صاحب، یہ کہاں جائز ہے؟ بولو جا رہے ہیں، حج کو جا رہے ہیں، حج کو جا رہے ہیں، کوئی دینی کام کے لیے، دینی فریضہ، لیکن ناجائز سفر پر جا رہے ہیں، بغیر محرم کے سفر چل رہا تھا، سبوں خواتین چلے جا رہے ہیں حج کو، بغیر محرم کے سفر کر رہے ہیں۔ کیا ہے وہ؟ تو کہاں درست ہے؟ بتاؤ۔ اسی طرح تجارت کے معاملے میں تجارت کے اصول و ضوابط نہیں معلوم، تجارت چل رہی ہے، کاروبار چل رہا ہے جی۔ مثلا کتابیں ہمارے پاس سے خریدنا، ڈریس ہمارے پاس سے خریدنا، شوز ہمارے پاس سے خریدنا، دوسری جگہ اس کے کتب نہیں چلتے، یہ کہاں کی تجارت ہے؟ یہ تجارت ہے؟ دادا گیری ہے؟ یہ ہٹ درمی ہے؟ تجارت کہاں کی تجارت ہے؟ کئی مکان بکتا ہے، پلاٹ بکتا ہے تو ایریا کے بڑے کو جناب کمیشن دے دینا، بغیر اطلاع کے کیسے بیچے، یہ ایسی تجارت چل رہی صاحب۔ میٹریل لینا تو ہم سے لینا، میٹریل کسی اور سے نہیں لینا، یہ کہاں کی تجارت ہے؟ تجارت کا اصول ہے، حلال ہے تجارت، ہے نہ جائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تجارت کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں صاحب، میٹریل دار ہے، نہیں حرام ہے نا، یہ ہم سے لینا میٹریل، ہم سے ہی فلان چیز لینا، کہاں ہے؟ علم نہیں حاصل کیا، آپ کاروبار کر تجارت کر رہے ہیں، درست نہیں۔ اور ایسی تجارت جو حلال ذرائع کے ذریعے سے نہیں کی گئی، حرام راہوں کے ذریعے سے کی گئی، وہ آدمی کو اللہ سے دور کر دیتی ہے، پھر اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی، حج بھی قبول نہیں ہوتا اس کا، نماز بھی قبول نہیں ہوتی اس کی، روزہ بھی نہیں قبول ہوتا اس کا۔ مگر کر رہے تجارت، کر رہے ہیں تجارت چل رہی ہے، ایسی سمجھ رہے ہیں کہ تجارت کریں، مگر کہاں کی تجارت؟ دادا گیری ہے، وہ حرام کاری ہے، وہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک ہے اور پاک چیز کو قبول کرتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا ایک آدمی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ آدمی لمبا سفر کرتا ہے اور سفر کر کے جناب آتا ہے اور آ کر اس کی حالت بڑی پراگندہ ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے پراگندہ ہیں جی، لمبے سفر سے آ کر لمبی دعائیں کرتا، ہاتھ اٹھا کر کہتا یا رب کہتا ہے، جبکہ اس کا کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، پہننا حرام ہے، کپڑا حرام ہے اس کا، تو اللہ اس کی دعا کیسے قبول کریں گے؟ دعائیں کر رہا، رو رہا ہے، نہیں قبول ہوتی دعا اس کو، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ دعا، کچھ بھی نہیں، سب چلے گا، کیونکہ تجارت حرام ذرائع سے کما کر آپ کام کر رہے ہیں، آپ کھا رہے ہیں، وہ پی رہے ہیں، اب دعا کر رہے ہیں، ہوتی نہیں قبول۔ تو نقصان بتا رہا ہوں آپ کو میں، علم کے صحیح نہ ہونے کی بنیاد پر کیا کیا نقصانات ہو رہے ہیں ہمارے، اور آپ کو معلوم یہ عقائد کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، یہ علم حاصل نہیں کر پائے ہم، اس کی بنیاد پر مسلمانوں کی بڑی تعداد عیسائیت کا شکار ہو رہی ہے، ایک بڑی تعداد قادیانیت کا شکار ہو رہی ہے، چلے جا رہے ہیں، قادیانی بن رہے ہیں، علم نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ ہے ہمارا نہیں معلوم،
وہ خاتم النبیین یہ عقیدہ نہیں ہے ہمارے، معلوم نہیں۔ محمد صلی اللہ کے رسول بول سکتے ہیں، اب وہ لوگ بولتے ہیں محمد صلی اللہ کے رسول ہے، ہمارے نبی خاتم النبیین، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے، وہ نہیں معلوم، خاتم النبی نہیں معلوم، عقیدہ ہی نہیں معلوم۔ اب ہتھے چڑھ رہے ہیں ان کے، قادیانی بنتے جا رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا قادیانی بنتے چلے جا رہے ہیں۔ جو کوئی فتنہ آیا وہ فتنے کا شکار، کہ علم نہیں نا ہمارے پاس، علم حاصل کرنے کا شکار۔ دوستو ساتھیو، جو مکاتب مساجد میں چلائے جا رہے ہیں، جہاں بھی چلائے جا رہے ہیں، تعلیم بالغاہ کے نام سے اس مسجد میں چلایا جا، اللہ کے واسطے اس کی قدر کرو، اس سے جڑ جاؤ۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو، دیکھو بہت فائدہ ہوگا، اپنے ایمان کی حفاظت ہوگی اللہ کے واسطے۔ عقائد معلوم ہو جائیں گے آپ کو، تعلیم اسلام کے اندر عقائد ہے، نبی کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، ولی کے بارے میں کیا ہے، نماز کے بارے میں کیا ضروریات ہے، آخرت کے بارے میں کیا ہے، فرشتوں کے بارے میں کیا، اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ایک مسلمان کو رکھنا چاہیے، کتاب میں موجود ہے۔ بھائی 5-10 منٹ 15 منٹ پڑھ کے چلا جاؤ میرے دوست۔ یہاں کے لوگ یہاں پڑھی، خدا کے واسطے 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ دے دیجیے۔ آپ جہاں کہیں وہاں پر ایک مکتب قائم کیجیے، آپ قرآن شریف صحیح ہو جائے، نماز صحیح ہو جائے، ہماری وضو ہمارا صحیح ہو جائے میرے دوست۔ آدھا گھنٹہ ہم اللہ کے دین کے لیے نہیں دے سکتے، آخرت کے لیے آدھا گھنٹہ نہیں دے سکتے ہم۔ قدر کرو میرے دوستو، جہاں بھی تعلیم بالغاہ کا نظام چل رہا ہے، قدر کرو، اس سے جڑ جاؤ اور لوگوں کو جوڑو اس کے اندر۔ اور جہاں آپ محلے میں کہیں اور محلوں میں رہتے تو ان محلوں کے اندر اس کو منعقد کرو، تعلیم بالغاہ کے نظام کو، بڑوں کی بھی تعلیم ہو۔ بچوں کے مکتب تو بہت ہے، مدرسوں میں، اسکولوں میں سب چل رہے، بڑوں کی تعلیم نہیں ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ مدینہ منورہ میں جو قائم ہوا تھا، بڑوں کا مدرسہ تھا۔ اصحاب صفہ کون تھے؟ بڑے ہی لوگ تھے نا، بالغاہ تھے وہ۔ ان کی نمازوں کو درست کیا گیا، ان کے عقیدوں کو درست کیا گیا۔ آج یہ چیز ختم ہوگی ہمارے پاس۔ تعلیم گویا ہے کہ چھوٹوں کے لیے وقف ہوگی، چھوٹے بچے پڑھ لینا، وہ بڑوں کے لیے نہیں۔ ارے میں دوستو بڑوں کو پڑھنا، کتنے احباب کا غسل ہی صحیح نہیں ہو رہا۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ کو، میں جو واقعات میرے علم میں آیا اس کی روشنی میں آپ سے کہہ رہا ہوں، غسل ہی نہیں ہو رہا ان کا۔ ایک صاحب نے یہ پوچھا کہ ان کو کسی صاحب نے بتا دیا کہ بھئی اگر احتلام ہو جائے تو غسل ضروری نہیں، خالی کپڑا دھو لو بس ختم ہو گیا، پیشاب کی طرح وضو کر لو، قصہ ختم۔ یہ میرے سامنے آئے سو قصہ سنا، اور آپ کو میں چل رہی بات ہے، ایسے مسئلے پوچھے جا رہے ہیں، بتائے جا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ علم کو اچانک نہیں اٹھائیں گے، ختم نہیں کریں گے، بلکہ علماء کے ختم کرنے کے بعد علم ختم ہوگا۔ جب علماء ختم ہوں گے، علماء سے جڑے نہیں، علم حاصل نہیں کرے کسی چیز کا، ایک ایک کر کے علماء رخصت ہو جائیں گے۔ اب لوگوں کے پاس سوائے جاہلوں کے اور کوئی صورت نہیں بچے گی۔ اب تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے، انہی سے اپنے مسائل پوچھیں گے، وہ مسائل بتا دیں گے اور عمل کرتے چلے جائیں گے۔ فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، مسائل بتا کر لوگوں کو بھی گمراہ کرتے چلے جائیں گے۔ یہ بھی جہنم میں، وہ بھی جہنم۔ یہ صورت حالات پیش آ گئی۔ آپ کو معلوم ہے محلوں میں کمیٹیاں بنی ہوئی ہے، کیا فیصلے کر رہے ہیں؟ لڑائیوں کے فیصلے کر رہے ہیں۔ علماء کی جو ہے وہ تو الحمدللہ صحیح سے شریعت کے روشنی میں، لیکن علماء نہیں، بس دادا ٹیپ کے چند ہٹے کٹے جم بیٹھ کے مسئلے حل کر رہے ہیں۔ بولے وہ طلاق دے دیے، 3 طلاق، اب آگے کیا بولا؟ 3 طلاق، ہاں صاحب طلاق، چل ساتھ رہ جا، چلو کوئی چلے طلاق ہونا، چل ساتھ رہ جاؤ، ہو گیا فیصلہ، ہوگا۔ دادا گیری سے مسئلہ حل کر دیا، ساتھ رہ جاؤ۔ سمجھ رہے ہیں آپ کے جناب ہم اچھا کام کر رہے ہیں امت کے لیے، بچی کے لیے اچھا کام کر دیے، اب آپ ارے زنا میں ملوث کر دیے نا، فیصلہ کر کے آپ ایسا ہوا سب قصہ سنا۔ اور آپ کو میں لاک ڈاؤن میں ایسے ہوئے ہیں کیسز، نہیں ساتھ رہو، چلو ورات کے ایسا تو انہوں تقسیم کر دیا، انہیں کتنا انہیں کمزور ہے، اس کو اتنا پیسے، اس کو اتنا پیسے، کس کی روشنی میں کرے آپ؟ انہیں کمزور ہے، انہیں یہ خراب، انہیں تو مالدہ، اس کو ضرورت نہیں ہے، اس کو ضرورت نہیں، اس کو دے دو، اس کو دے دو، فیصلہ کر دیا آپ۔ ارے وراثت کا کوئی شریعت کا علم ہے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، اپنے طور پر فیصلہ کر دیا آپ۔ تو ایسا شروع ہو چکا امت کے اندر، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ لوگ علماء ہٹ جائیں گے تو پھر لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے، جاہلوں سے پوچھا جائے گا، جاہل مسائل بتائیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے، دنیا کو بھی، لوگوں کو بھی، امت کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ وقت آ گیا۔
تو دوستوں، فراست کے مسائل، نماز کے مسائل، حج کے مسائل، سب مسائل پوچھو. ایک آدھا گھنٹہ بیٹھ جاؤ تعلیم بالغہ میں، متعلقہ شخص سے بات بولو، ایسا ایسا قصہ ہے، کیا ہے، پوچھ لو نا ان سے مسئلہ. جڑے رہو علماء سے، مکاتب سے جڑے رہو، بہت فائدہ ہے، بہت فائدہ ہے. دین بچے گا، دیکھو دین بچے گا. ہمارے اعمال ضائع ہونے سے بچ جائیں گے. آدھے گھنٹے کا کام ہے لیکن کام آپ کا بن جائے گا. اسی طرح علم کے دوری کے نتیجے میں حقوق العباد میں کوتاہی ہو رہی ہے. جی، حقوق العباد میں کوتاہی ہو رہی ہے. گھر میں بیوی، اماں، بہنیں سب ایک جگہ، لڑائیاں چل رہی ہیں، ہنگامے چل رہے ہیں، روزانہ ساس بہو کی لڑائی. بیوی پریشان ہے، بہو پریشان ہے کہ میں نہیں رہ سکتی، گزارا نہیں کر سکتی، نہیں ہو رہا، روزانہ پریشانی ہو رہی. لیکن شوہر نامدار مصر ہے کہ رہنا پڑے گا، یہی نہیں گزارنا پڑے گا، یہی رہنا پڑے گا، یہی نہیں گزارنا پڑے گا. رہنا ہے تو رہنا ماں کے ساتھ ہی، ورنہ طلاق. کہاں کا مسئلہ ہے؟ کہاں ہے شریعت مسئلہ ہے ایک نہیں مجھے بتاؤ آپ. نہیں، ماں کی خدمت کرنا بہو پہ ہے. ذرا تلخ ہو رہی ہے تو معاف کرو مجھے، جو باتیں میرے سامنے آ رہی ہیں، جو واقعات ہو رہے ہیں، اس پر بول رہا ہوں آپ کو میں. کتنے نقصانات ہو رہے ہیں امت کے اندر. ماں میری اماں بولی سے جیسا رہنا ہے تو رہنا، نہیں تو نہیں رہنا. آپ خوش ہیں ماں کی خدمت کی، جنت جناب جنت میں چلے جاؤ، سمجھ رہے خوش ہے یہ کام کرتے ہوئے. آپ سیدھا جہنم ہے. آپ زبردستی کر رہے ہیں اس کے اوپر، آپ زبردستی لاگو کر رہے ہیں. ارے حضرت، آپ کو خدمت کرنا ہے، آپ خدمت کیجئے، آپ ان کے پیر دھلائیے، آپ ان کو اٹھائیے، آپ ان کو بٹھائیے، آپ ان کو کھانا کھلائیے. آپ کے لیے وہ جنت ہے، آپ ان کی خدمت کیجئے. واجب ہے آپ کے اوپر، نہ کہ بہو کے اوپر. بھائی اخلاقاً تو کرنا ہے، لیکن آپ ٹھوس رہے ہو اس کے اوپر. نہیں رہنا تو ہی رہنا ہے، تو برخاست جاؤ. تو کیا ہے؟ ماں کا علم آ گیا، ماں کے فضائل معلوم ہو گئے تو جناب بیوی کے حقوق پامال ہو رہے. اور کبھی بیوی کے اس میں جی ایسے مئو ہو گئے ان کے حسن و جمال کے اندر، ماں باپ کو تکلیف دے رہے ہیں آپ. ارے تو غلط ہے، ان کے بھی حقوق ہے، ان کو بھی حقوق معلوم کرو. آپ رہنا تو رہنا ماں کے ساتھ ہی، باپ کے ساتھ ہی رہنا، یہی رہنا ہے، نہیں تو نہیں. آپ بتاؤ کہیں ہے تو بتاؤ، وہاں پہ مسئلہ ہے. کتنے نقصانات ہو رہے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے، ایک ہفتہ 10 دن پہلے، ایک صاحب اچھے گھرانے والے پر نیک آدمی ہے، وہ فون کرے، صاحب ایک بات ہو گئی ہے. بہت نیک آدمی، تہجد گزار آدمی، پرسوں جانتا ہوں ان کو. وہ ہمارا بچہ جو ہے فون پہ طلاق 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 3 بھی بول دیا، ایک ہی جھٹکے میں بول دیا. یہ بریک نہیں ہے، اسپیڈ بریکر نہیں ہے ہمارے پاس، دن 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 مار دیا، ختم. ایک ہی فون پہ ایک کال میں کر دیا کام. اصل میں غلطی کیا ہے مصعب، ہماری بیوی نہیں دینا تھا فون اس کو، ہماری بہو کو، وہ دے دی. بچہ کہاں رہتا؟ باہر رہتا بچہ. دونوں کی چری کٹکٹی، ساس بہو کٹکٹی چل رہی. اب گرما گرمی میں فون کر دیے، ماں ماں ماں، چلے گئے ایک طرف. ہوش میں آتا طلاق کب دینا، کیسا دینا، طریقہ نہیں معلوم کرے. آپ نہیں معلوم کرے طریقہ. یہ طلاق کے، نکاح کے، خلا کے مسائل نہیں معلوم کر کے امت نے اپنے خاندانوں میں بگاڑ پیدا کر لیا. نتیجے میں حکومتوں کو موقع ملا کہ وہ دین اسلام کے خلاف فیصلے کر جائیں. یہ لوگ اگر ایسی حرکتیں نہ کرتے، نوبت وہ نہیں آتی تھی. یاد رکھو، حکومتوں نے جو غلط فیصلے کیے ہیں اس کے اندر وہ تمام شامل ہے امت محمدیہ کے افراد و نوجوان، بچے اور بچیاں، جی، جنہوں نے طلاق کا غلط استعمال کیا اور لوگوں کو انگلی اٹھانے کا موقع ملا. کل قیامت میں ان حکومتوں سے سوال ہوگا، ان امت کی نفرات سے بھی سوال ہوگا، تم نے شریعت سے کھلواڑ کیوں کیا؟ تم نے، ہم مدرسے بیٹھے ہیں، غلط کر رہے ہیں، غلط. آپ کیا کر رہے ہیں؟
آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ طلاق کا صحیح استعمال کریں. آپ بیوی کے رکھاؤ کے طریقے کو جانیں. آپ کر دیں. کیا ہو رہا ہے؟ اب وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے اب کیا کرنا ختم ہوگی. مطلب کیا کرنا؟ سامان لگا، سامان لے کے جانا. پھر تھوڑی دیر بعد فون کرا میں کیا ہوا کیا؟ تو ایسا گرما گرمی ہو گئی. اب انہوں بول رہے بھائیوں کو بلاتے بھائیوں کو. ادھر سے بھائیاں آتے، ادھر سے گنڈے آتے، ادھر سے سردار آتے. دن کا شری میدان جنگ شروع. انہوں حضرت باہری جو انہوں باہر انہوں پورے اندر ہو رہے ہیں، پورے اندر ہو رہے ہیں. اماں اندر، بابا اندر، بیوی اندر، سب اندر. انہوں باہر مزے میں بیٹھے. ایک مار میں طلاق طلاق طلاق. کیا کھیل ہو رہا ہے یار؟ نہیں سکھانا بچوں کو، علم حاصل نہ کرنا. طلاق کب دینا، کیسے دینا نہیں معلوم، نکاح کا طریقہ نہیں معلوم. شاپنگ کے لیے 6 مہینے لیتے. ان بچوں کو طلاق اور نکاح اور خلا کی باتیں نہیں بتاتے آپ. ان بچوں کو رہن سہن کے طریقے نہیں بتاتے آپ. علم دین سے آتا نہیں کرتے. شاپنگ کے لیے 6 مہینے آپ کے پاس، اور 6 گھنٹے نکاح اور طلاق کے مسائل سیکھنے کے لیے نہیں آپ کے پاس. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کھیل ہو رہا ہے. حکومتوں کو موقع دے رہے ہیں آپ. برابر امت مسلمہ کے احباب شریک جرم کے اندر. پھر اسی طرح عورتیں جب مصائب ٹوٹتے ہیں وہ کسی علماء کے پاس، قاضیوں کے پاس نہیں جاتے مسئلے کے لیے، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. کیا یہ صحیح ہے؟ یہ صحیح ہے؟ یہ بھائی فیصلے اپنے کہاں ہونا تھا ہمارے خاندانوں کے، ہمارے گھروں کے. شریعت کے مطابق، اسلام کے مطابق، قرآن حدیث کے مطابق ہونا چاہیے تھا. نہیں ہو رہے ہیں. کدھر جا رہے ہیں؟ کہیں اور جا رہے ہیں آپ. قرآن مجید نے کیا کہا؟ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ. آپ ان لوگوں کو دیکھیے آپ جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ پر، اللہ کی نازل کتاب پر ہم نے ایمان لا، لیکن وہ اپنے فیصلوں کے لیے شیطانی طاقتوں کے پاس جاتے ہیں. وقت امروا ان یکفروا بھی، حالانکہ ان کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اس سے کنارہ کشی اختیار کرو، ان کے پاس مت جاؤ، لیکن وہ لوگ وہاں جا رہے ہیں اور ایمان لانے کا دعویٰ بھی اللہ اس کے رسول پر. اللہ فرمانا وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. شیطان چاہتا ہے کہ اس بہانے ان کو کھلی گمراہی میں نہ چھوڑ دے. جیسے مساجد کا مسئلہ چل رہا ہے، غیروں نے غلطی کی، غلط فیصلے وہ تو غلط ہے ہی ہے. میں پوچھتا ہوں کیا امت کے احباب نے، مسلمانوں نے کیا مسجد کے جگہوں پر قبضہ نہیں کیا؟ وقف کی املاک پر قبضہ نہیں کیا مسلمانوں نے؟ نہیں کیا. خبروں کی زمینوں کو نہیں کھا گئے مسلمان؟ یہ ہماری ہے بلکہ نہیں بولے. 40-50 سال سے مسجد کے ملکیوں میں اب کوئی ہٹا نہیں سکتا ان کو. کہاں کا ہے یہ؟ کیا نہیں ہے یہ غلط نہیں ہے یہ؟ اگر غیر مسجد کی حرمت کو پامال کرا ہو تو غلط ہے یہ. کیا ہمارے احباب مسجد کے سامنے بارات لے کے نکلتے ہیں جی، شادیانے بجتے ہیں جی، ہنگامے ہوتے ہیں؟ کیا صحیح ہے یہ؟ مسجدوں کی حرمت دوسروں سے پامال ہو رہی تو وہ غلط، کیا اپنے ہاتھوں سے پامال؟ وہ غلط نہیں ہے وہ. ارے دوستوں جیسے وہ غلط ہے یہ بھی تو غلط ہے. یہ اس کو صحیح کرنا ہمارے ہاتھوں میں ہے اور اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں. آپ دعا کیجیے آپ، لیکن ہم اپنا استعمال اپنی آپ کی اصلاح نہیں کرتے نا. مسئلہ وہ ہے. دوستو خدا کے واسطے کل خدا کے اس پاس جواب دینا ہے. اپنی اصلاح کر لو، اپنی خالی دوسروں پر ہنگامہ نہیں، اپنی اصلاح کر لو. اپنے علم کی اصلاح کر لو جی، اپنے تمام مسائل کی اصلاح کر لو، اپنے احوال اور اعمال کی اصلاح کر لو. پھر دعائیں کرو مالک یہ تسلط کو ختم فرمائیے، اللہ ظلم و بربریت کو ختم فرمائیے. کیجیے آپ. اللہ تعالی ہم سب کو علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.